گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش جمع کریں اللہ کی خلق کو اللہ کے ساتھ۔ آج کا موضوع یہی ہے، خود بھی جمع ہو جائیں۔ سید حجویر نے فرمایا کہ خود بھی جمع ہو جائیں اس ہستی کے ساتھ، اور اس مالک کے ساتھ مخلوق کو، خلق کو بھی جمع کریں، تو آپ کامیاب و کامران ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خالق ارض و سماوات کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک تیرا قرب چاہتا ہوں، نبی سے زیادہ قرب میں کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا، اے داؤد اگر میرے بندوں کو میرے قریب کر دے تو میں تجھے اور قرب عطا کر دوں۔ تو کوشش کیا کریں، نمازی بنائیں، سچ بولنے والا، اللہ تعالیٰ کے قرب میں لے کے آئیں لوگوں کو۔ کہ آج کا موضوع کیا ہے کہ مشاہدہ جمع مشاہدہ حق۔ دو واقعے ہیں، ایک منصور خلاج کی جمع اور دوسری آقا کریم کی جمع، اور داتا صاحب نے ان دونوں جمع کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے ہوئے اپنے درس کی طرف چلتے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید حجویر فرماتے ہیں کہ طریقت کے بڑے مزاج ہیں، اپنی تعداد کی کمی پر کبھی فکر نہ کیا کریں۔ آپ فرماتے ہیں طریقت کے بڑے مزاج ہیں، یہ ہر کسی کو قبول نہیں کرتی۔ اگر تجھے طریقت قبول نہ کرے تو شریعت کا دامن تیرے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ طریقت ایک اسپیشلائزیشن ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو پھر بعد میں اسپیشلائزیشن کرتا ہے، آنکھوں کی، دل کی۔ یہ ایک اسپیشل کلاس ہے، یہ ایک اسپیشل کلاس ہے، اور اسپیشل یاد رکھیں کوئی بنتا ہے، باقی سارے۔ اس لیے یہ تعداد کم ہی ہوتی ہے، فکر نہ کیا کریں، مالک کی مرضی ہے۔ اسپیشلسٹ آپ اسپیشل بن رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں؟ اللہ کے ولی بن رہے ہیں۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ اسپیشل ہوتا ہے۔
کلمہ پڑھنے کے بعد کفر اور ایمان کی جو ایک ولایت ہے وہ تو نصیب ہو جاتی ہے، جو ایک اصل ولایت ہے جب اللہ سماعت بن جاتا ہے، اللہ بصارت بن جاتا ہے، اللہ پکڑ بن جاتا ہے، اللہ چال بن جاتا ہے۔ کشف المحجوب اس لیے لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی نگاہ بن جائے، اس کی سماعت بن جائے، اس کی پکڑ اور اس کی چال بن جائے، وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیزیں عطا کر دے گا۔ آج بھی ہیں لوگ جو یہ طلب رکھتے ہیں، آج کا درس یہی ہے، جمع مشاہدہ حق کے ساتھ جو جمع ہو گیا وہ فلاح پا گیا، حق کے ساتھ جو جمع ہو گیا وہ فلاح پا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے، فرمان ذی وقار ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب، جو 100 مرتبہ پڑھے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے، 30 دنیا میں 70 آخرت میں، جو 1000 مرتبہ پڑھے جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان اللہ کی عادت پکی کر لو، کیونکہ کل جب قبر میں آپ کو حضور سرور کائنات کی زیارت کروائی جائے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی عادت پکی کر لو، جنت میں ایک درخت لگتا ہے اور اس کے سائے میں آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا، اس کے سائے میں آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 8 نومبر 2019 10 ربیع النور 1441 ہجری جمعہ مبارک، ربیع النور مبارک، نور والا مہینہ مبارک، اور ربیع النور مبارک، اور 10 نمبر 299 موضوع جمع مشاہدہ حق مبارک۔ اور تھوڑا سا کیا ہماری تو زندگی، ہم ہیں ہی میلاد والے، میلادی ہیں ہم، اور ہم ہیں ہی میلاد والے۔ کوئی بھی موضوع ہو جب تک حضور کی بات نہ کریں ہمیں چین ہی نہیں آتا۔ ہماری ابتدا بھی حضور ہے، ہماری انتہا بھی حضور ہے، ہماری ابتدا بھی حضور ہے، ہماری انتہا بھی۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ دارِ رسالت۔ پچھلی بار یہاں تک پہنچے تھے کہ جب یہ دور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کے ماتھے پر چمکا تو آپ فرماتی ہیں میں جب باہر دھوپ میں نکلتی ابر مجھ پہ سایہ کرتا، اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی نوکیلا پتھر آ جاتا تو وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا، اگر میں کنویں میں ڈول ڈالتی پانی کے لیے تو پانی خود بخود منڈیروں تک آ جاتا۔ یہ حضور کا نور جب آپ کی پیشانی پہ چمکا تو آج یہ نور جب دنیا میں تشریف لایا 22 اپریل صبح 4:20 12 ربیع الاول، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام۔ جتنے کائنات میں پانی کے قطرے ہیں اتنا سلام، جتنے کائنات میں ریت کے ذرے ہیں اتنا سلام، جتنی تعداد اللہ جانتا ہے اتنا سلام۔ جس سہانی آئے ہیں جتنی تعداد اللہ جانتا ہے اتنا سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ولادت نور پیشانی سے جب دنیا میں تشریف لایا، حضرت شفا بنت عمر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائیا لیڈی ڈاکٹر حضرت عبد الرحمن بن عمر کی والدہ شفا بنت عمر عبد الرحمن بن عوف رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ، آپ فرماتی ہیں میں نے پورے عرب میں ایسا کوئی بچہ جنتا نہیں دیکھا۔
سارے بچے روتے ہوئے آتے ہیں. ہائے ہائے, سرکار مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے. بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بیمار ہے, بیمار ہے تو اس کو تھاپے وغیرہ لگاتے ہیں, اس کو رلاتے ہیں. پہلا معجزہ حضور مسکراتے ہوئے دنیا میں آئے. یہ اس مسکراہٹ کی روشنی ہیں جو آج بھی آپ کو نظر آتی ہیں. حضور مسکراتے ہوئے نظر آئے, دنیا میں تشریف لے کے آئے. پہلا معجزہ. دوسرا معجزہ, شفا بنت عمر فرماتی ہیں نہائے ہوئے, دھلے ہوئے, خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے. تیسرا معجزہ آپ فرماتی ہیں ناف بریدہ, کٹا ہوا ناڑو. چوتھا معجزہ مختون سنتیں ہوئی ہوئی. پانچواں معجزہ کے آتے ہی سجدے میں شفا. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی شفا بنت عمر کمرے سے باہر نکلی تو میں نے بالکل, میری نگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ نے پوری کروٹ لی اور دونوں ہاتھوں سے پورا سجدہ کیا اور ساری امت کو پیغام دے دیا کہ جڑ جاؤ اللہ سے. سجدہ تقرب الہی ہے. قرب کی سب سے بڑی نشانی سجدہ ہے. یا تو غم اللہ کے قریب کرتا ہے یا سجدہ اللہ کے قریب کرتا ہے. جن کو غم ہے ان کو مبارک ہو, اللہ کی طرف سے ان کو نیوتے آئے ہیں اللہ سے جوڑنے کے. جن کو غم ہے, کوئی بیماری ہے, یہ خوشخبری ہے. یا تو سجدہ اللہ کے قریب کرتا ہے یا غم اللہ کے قریب کرتا ہے. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں جہاں عبادت نہیں پہنچ جاتی وہاں غم پہنچا دیتا ہے. اولاد کا غم ہو, بیوی کا, کوئی بھی غم ہو, بیماری کا, جہاں عبادتیں نہیں پہنچاتی وہاں کیا غم پہنچا دیتا ہے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ مکمل پورا سجدہ کیا, پورا اور طویل سجدہ کیا. اگلی بار بتائیں گے سجدے میں کیا کہا اور کیا مانگا. آج کا پیغام یہی ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے کائنات میں تشریف لے کے آئے. یہی مسکراہٹیں ہیں, اس وقت تو اندھیرے تھے ساری کائنات. یہی مسکراہٹیں ہیں دھلے ہوئے, خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے, ناف بریدہ, مختون سنتیں کی ہوئی, اور آنکھوں میں ما زاغ البصر وما کجرا لگا ہوا. ما زاغ البصر وما طغى کا کجرا لگا ہوا. اور یہ ایسی خوبصورت ہستی, بس دعا کریں کہ اللہ ان کے توسل تصدق سے ہمیں بھی جوڑ جائے, ہمیں بھی جوڑ دے. آگے یہ جڑنے بس سارا جڑنے کا ہی سلسلہ. حدیث پاک اس درس کی مکمل ہوئی. اور آ جائیں شجرہ نسب کی طرف آ جائیں. پھر مولا علی کا قول, مولا علی نے بھی ہم آج قول یہی دیا ہمیں, نہج البلاغہ کا قول ہے کہ سب سے بہترین جگہ کیا جو آپ کی جائے قرار ہے, جہاں آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے, اور جہاں آپ نے اب جائے قرار کیا مدینہ. تشریف کہاں لے کے آئے؟ مکہ میں. دونوں یہ حرم ہے, حرمت والے ہیں. حضرت عطا گنج بخش علی جوہری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت عطا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں, حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. تین نسبتیں ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے. اس کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں, اس کا ہاتھ حضور پاک کے ہاتھ میں جاتا ہے. اس کا ہاتھ رب قدیر کے شان کے لائق جو ہاتھ ہے اس کے ہاتھ میں, رب قدیر کے ہاتھ میں جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی خوبصورت قول, آپ فرماتے ہیں رسول خدا کی قرارگاہ بہترین قرارگاہ ہے. مدینہ منورہ قرارگاہ ہے. کیا فرمایا؟ رسول خدا کی قرارگاہ بہترین قرارگاہ ہے اور آپ کی جائے پیدائش بہترین مقام ہے. اور یہی دونوں مقام عزت اور بزرگی کا خزانہ ہے. یہ دونوں مقام کیا ہیں؟ عزت اور بزرگی کا خزانہ ہے. نیکوکاروں کے دل آپ کی طرف پھیر دیے گئے. نیکوکاروں کے دل علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آپ کی طرف پھیر دیے گئے. ان کے دل حضور کے ساتھ دھڑکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دک دک کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے دل حضور سرور کائنات کی طرف پھیر دیے گئے اور ان کی نگاہوں کی بہاریں آپ کی جانب موڑ دی گئی. ان کی آنکھیں بھی مدینے کی طرف لگی رہتی ہیں. مولا علی فرماتے ہیں ان کے دل بھی مدینے کی طرف لگے رہتے ہیں. دلوں کو اور آنکھوں کو اللہ پاک نے حضور کے حرم کی طرف موڑ دیا. مدینہ بھی حضور کا حرم ہے, مکہ بھی حضور کا حرم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ.
مسلم و بخاری کی حدیثیں ہیں، حضور سرور کائنات پیر کا روزہ رکھا کرتے ہیں. اور آپ کو مبارک ہو، اس ماہ ایام بیض پیر منگل بدھ ہے. روزے سے نہیں کبھی بھاگنا. روزہ کیا ہے؟ مشاہدہ حق کے ساتھ جمع ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ پاک کچھ نہیں کھاتے پیتے. جب آپ روزے دار ہو جاتے ہیں تو اس صفت میں چلے جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے پیتے. جب آپ روزے دار ہوتے ہیں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع مشاہدہ حق میں چلے جاتے ہیں. آپ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو رب قدیر کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. سچ بولتے ہیں تو اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. جب کسی برائی کو چھوڑتے ہیں تو اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. نیت کر لیں ایام بیض ہمارا پیر منگل بدھ چاند کی 12 ربیع الاول اتوار کو ہے. پیر 13 14 15 اس کے پہلے روزے کی فضیلت 10,000 برس کے روزے مولا علی سے یہ روایت ہے اور غوث پاک نے بنیاد الطالبین میں یہ روایت کی ہے. اس کا دوسرا روزہ 30,000 برس کے روزے، اس کا تیسرا اور 15 کا روزہ 1,00,000 برس کے روزے. اتنی برکت حضور صحابہ کو اس کی ترغیب دلایا کرتے ایام 20 کے روزے، ایام بیض کے روزوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کبار نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سید آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا. مسلم و بخاری کی حدیثیں ہیں، آپ نے اپنی ولادت کے دن کا روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا اور ساری امت کو پیغام دیا کہ میری امت میلاد نہ چھوڑنا، میری امت میلاد نہ چھوڑنا. اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے ضرور منانے میں اختلاف ہے. میلاد ساری امت مناتی ہے، بلکہ ساری کائنات مناتی ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حضور. آپ ساری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کے آئے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین رب المسلمین نہیں ہے، حضور بھی ساری کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین ہے. ہر کسی کو آپ سے خیرات ملی ہے اور ملتی ہے اور ملتی رہے گی. اللہ رب العالمین ہمیں ان رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت حضرت عطا گنج بخش علی اجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. 8 واسطوں سے آپ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. 9 واسطوں سے آپ علی المرتضیٰ کے مرید ہیں. دایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے. حضور پاک سے ہاشمی ہے. آپ کو یہ نسبت مبارک ہو. کشف الماجوب سے جڑ جائیں بس. اگر آپ سید حجویر سے جڑنا چاہتے ہیں تو کشف الماجوب سے جڑتے ہیں. قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. طریقت کی بخاری شریف لکھا ہے بزرگوں نے، اور مجدد ہے. تو صوفیزم کے مجدد ہیں سید حجویر. مخدوم امام قطب عالم نگاہ کرم آپ کا شاندار ذری قول ہے. آپ فرماتے ہیں جمع کے مقام پر انسان کو دوست کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. جان نکال دینے والا قول ہے. کیا فرمایا؟ جمع کے مقام پر انسان کو دوست کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. جب اذان کا وقت ہو جائے تو آپ کو نماز کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے. جب کبھی کوئی بات کرنے کا وقت ہو تو آپ کو سچ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے. پھر اس قول کی تھوڑی اور شرح کروں. کیا فرمایا؟ جمع کے مقام پر انسان کو دوست کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے شفیق تھے کہ امہات المومنین کی زندگیاں پڑھے. بعد میں فرماتی تھی کہ ہمارے پاس اب کچھ رہ ہی نہیں جو محبتیں حضور کی تھی. فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب حضرت بلال اذان دیتے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی. یہ ہے جمع. یہ اپنے رب کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ ایسے جمع تھے. جب اذان ہو تو بس ہر چیز کو سائلنٹ کر دیا کریں، اپنے رب کے ساتھ جا کے جڑ جایا کریں. اور کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے.
خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ نے فرمایا سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی, ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے, طبیب بنتا ہے, حکمت پڑھتا ہے, حکیم بنتا ہے, MBA کرتا ہے, تاجر بنتا ہے, PhD کرتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, کشف المحجوب پڑھتا ہے, ولی بنتا ہے. طالب پہلے سالک بنتا ہے, پھر صوفی بنتا ہے, پھر ولی بنتا ہے. یہ ولی بنا دے دیا. قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا سید حجویر نے, اور 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا, 531 صوفیہ کے اقوال دیے, اور اس کتاب کو یونیورسل ٹروتھ بنا دیا. قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. صوفیہ فرماتے ہیں سید حجویر نے ساری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں, لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. ہم 10واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں اور آج اس کا آخری درس ہے. مجموعی طور پہ ہمارا 299 درس ہے, اور جمع اور تفرقہ کا ہمارا آج 12واں اور آخری درس ہے. اگلا درس ہمارا 300 نمبر ہوگا, جس میں بابا جی دعا کے لیے تشریف لائیں گے, اور 10 مکاتبہ فکر کی گفتگو ہوگی کہ ہم نے کیا کیا پڑھا. یہ 10 مکاتبہ فکر کا جو داتا صاحب نے کتاب میں ذکر کیا ان کی تھوڑی سی گفتگو ہوگی, تو اور میلاد ہوگا, اور پھر دعا ہو جائے گی. سارے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ عبد الخالق کی 2 گاڑیوں کا ہم انتظام کریں گے اپنے بھی ادھر سے, اور سارے لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں کہ کشف المحجوب کے بارے پتہ لگے. 300 درس انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے مکمل ہو جائیں گے, جس میں 10 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا جائے گا. سید حجویر نے ان بڑے صوفیہ کی گرہ کشائی کی ہے, گرہ کشائی. ان کے اختلافات کو اس قدر خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ فرمایا کہ یہ بھی صوفی سے ہی بات کر رہے ہیں, یہ بھی صوفی سے ہی بات کر رہے ہیں. صرف سمجھنے میں فرق ہے, صرف سمجھنے میں. آپ نے جوڑا امت کو, آپ نے جوڑا. اور اقبال نے اسی کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاش غر. جڑے گا تو بچے گا, جڑے گا تو بچے گا. اللہ رب العالمین ہمیں جمع ہوگا تو بچے گا. اللہ رب العالمین ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں اور درس کی طرف چلیں. بڑے غور سے کشف المحجوب کے لفظ ہیں, اور ایک ایک کے ساتھ داتا صاحب نے ایک جوڑا ہوا ہے, اور آپ پاتے ہیں کہ اگر ایک بھی لفظ ہاتھ سے نکلے گا تو پچھلے لفظ کی سمجھ نہیں آئے گی. کشف المحجوب کو بالکل سارے ہماتن گوش ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع جمع مشاہدہ حق. آپ نے تھوڑا سا میں کنکلوژن اس کا بیان کروں کہ وہ گفتگو میں آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے. آپ نے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی جمع لکھی ہے کہ جب وہ رب کے مشاہدے میں چلے گئے تو انہوں نے کیا گفتگو کی اللہ پاک سے. ایک تو یہ گفتگو ہے, اور دوسرا آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ سب اللہ کی ہیں. اگر کوئی تہجد گزار ہے, کوئی نماز کا پابند ہو گیا, کسی کو کچھ نصیب ہو گیا, کچھ روشنی نصیب ہوئی ہے, تو سید حجویر فرماتے ہیں وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں ہوں, وہ نہیں ہے, وہ ہے, وہ عاریت ہے, وہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوئی ہے. ہمیشہ زیادہ عاجزی اختیار کرے. اور پھر آپ نے تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ جب بندہ رب کے مشاہدے میں چلا جاتا ہے تو اس کو رب کے علاوہ پھر ساری کائنات بھی اس کے آگے پیش کر دی جائے, اس کی نگاہ کبھی رب سے ہٹتی نہیں ہے. وہاں آپ نے دلیل دی ہے ما زاغ البصر وما طغى, سورہ نجم آیت نمبر 17 کی, کہ جب نبی کریم معراج کی رات اوپر گئے تو ساری کائنات آپ کے آگے پیش کی گئی. آپ نے بالکل توجہ نہیں کی, آپ صرف ایک ہی طرف آپ جمع تھے کہ میں دیدار رب قدیر کرنے آیا ہوں. اور جب آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو رب نے خود ہی کہا ما زاغ البصر وما طغى, کہ مجھے ایسے دیکھا, مجھے ایسے دیکھا, مجھے ایسے دیکھا کہ بس آپ کا دیکھنا ہی تھا. وہ آگے وہ نقشہ آئے گا, میں نے وہ تھوڑا سا اس کو بیان کر دیا کہ آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. موضوع جمع مشاہدہ حق. جمع پر منظور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا قول. سید حجویر نے عربی کی عبارت دیا لبیک لبیک یا سیدی
و مولائی لبیک لبیک یا کا صدی و مانائی یا عینی یا عینا عینی وجودی یا منتہا ہمامی یا منتقی و اشاراتی و ابنائی یا کلو کلی و یا سامی و یا بصری و یا جملتی و یا تباغض اجزائی. یہ میں نے عربی کی عبارت پڑھ دیا. جب کشف المعجوب شروع کی تھی تو سوچا تھا کہ لفظ لفظ پڑھیں گے. آج 6واں سال مکمل ہونے والا ہے. اللہ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا, لیکن اس کے علاوہ عربی پڑھنی بڑی مشکل ہے. وہ اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا, یاد کرنے کے لیے. تو بقیہ عربی کو جتنا مرضی یاد کر لیں وہ روانگی سے یاد نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں اللہ کا وعدہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے اس کا ترجمہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک سے جو عرض کی, اس کا ترجمہ جو میں نے پہلے عربی کی عبارت پڑھی ہے, انہوں نے رب قدیر سے کہا میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں اے میرے سردار, اے میرے آقا, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں اے میرے مقصود, اے میرے مطلوب, اے میرے وجود, اے میرے وجود کی حقیقت, اے میری تمام تر آرزوؤں کے مقصود, اے میری گویائی, اے میرے کلام, اے میرے اشارے, اے میرے پورے وجود کی تکمیل, اے میری سماعت, اے میری بصارت, اے میرے پورے وجود, اے میرے پورے وجود کے تمام اجزاء, میں تیرے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں, حاضر ہوں, حاضر ہوں. تھوڑا سا اس کو بریک سا کر کے پڑھتے ہیں. بسم اللہ. کیا فرمایا؟ میں حاضر ہوں. جمع ہو گئے. سید حجویر نے فرمایا کہ جب وہ منصور حلاج رب کے مشاہدے میں جمع ہو گئے تو اپنی کیفیت کو انہوں نے بیان کیا کہ میں حاضر ہوں. اے میرے پورے وجود, اے میرے اجزاء, اے میری سماعت, اے میری بصارت, اے میرے سب کچھ, میں تیرے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. تیرا اشارہ چاہیے, بس تیرا اشارہ چاہیے, تو جو بھی کہے گا میں وہ کروں گا. یہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے ان کا کال دیا, پھر آپ نے اس کال کی بڑی خوبصورت شرح کی ہے. سید حجویر مخدوم امام قطب عالم فرماتے ہیں جس کی صفات عاریت کے طور پر اسے ملتی ہیں, یعنی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. جس کو یہ صفات مل جائیں عاریت کے طور پہ, عاریت مستعار ادار کو بولتے ہیں. عاریت کے طور پہ یہ جو صفات جس کو سید حجویر فرماتے ہیں جس شخص کی صفات عاریت کے طور پر اسے ملتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملتی ہیں, وہ اپنی ہستی کو ثابت کرتا ہے, تو یہ بات اس کے لیے شرمندگی کا مقام ہے. وہ اپنی ہستی کو پھر ثابت نہیں کرتا. صاحب کرامت اپنی ہستی کو ثابت نہیں کرے گا. اگر ثابت کرتا ہے تو اس کے لیے شرمندگی کی بات ہے. سید حجویر فرماتے ہیں کہ یہ کرامات اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہیں. وہ اپنی ہستی کو اگر ثابت کرتا ہے تو یہ بات اس کے لیے شرمندگی کا مقام ہوتی ہے, اور دونوں جہانوں کی طرف توجہ کرنا اس کے لیے کفر کے مترادف ہوتا ہے, کیونکہ اس کے ارادے اور ہمت کے سامنے دونوں جہانوں کی کوئی اہمیت نہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو یہ مقام دے دے جب آپ مستجاب الدعا بن جائیں, آپ دعا کریں, دعا پوری ہونے لگ جائے, آپ کے خیال سے کائنات کے سلسلے چلنے لگ جائیں, تو پھر کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ میں کر رہا ہوں. یہ داتا صاحب نے اس بات سے منع فرمایا. پھر اب اس کال کو آپ سمجھیں گے. آپ فرماتے ہیں جس شخص کی صفات عاریت کے طور پہ اسے ملتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی کرامات, کوئی صفات, کوئی نعمت, کوئی تحفہ مل جائے, تو سید حجویر فرماتے ہیں اگر وہ اپنی ہستی کو ثابت کرے, کہے کہ میں نے کیا, یہ میں ہوں. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر وہ اپنی ہستی کو ثابت کرتا ہے تو یہ بات اس کے لیے شرمندگی کا مقام ہوتی ہے, اور دونوں جہانوں کی طرف توجہ کرنا اس کے لیے کفر کے مترادف ہوتا ہے. بس وہ جمع ہو جائے اس کے ساتھ جس نے اس پہ کرم کیا, نہ اپنی ذات کو پرومیننٹ کرے اور نہ ادھر ادھر دیکھے. فرمایا کہ اس کے لیے ادھر ادھر دیکھنا کفر کی بات ہے, اور دونوں جہانوں کی طرف توجہ کرنا اس کے لیے کفر کے مترادف ہوتا ہے, کیونکہ اس کے ارادے اور ہمت کے سامنے دونوں جہانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. بس اس کو اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے. یہ ایک بات مکمل ہوئی منصور حلاج کی. آگے آپ نے ماہرین کی جمع الجمع کی گفتگو کی ہے. سید حجویر فرماتے ہیں بعض ماہرین نے اس مقام کو, جب بندہ مشاہدہ حق میں جمع ہو جاتا ہے تو سید حجویر فرماتے ہیں بعض ماہرین نے, صوفیہ کو آپ نے ماہرین لکھا, جمع الجمع کا لفظ استعمال کیا. تو آپ نے دیکھیں کیسی خوبصورت مخالفت کی ہے اور کیسی خوبصورت بات کی ہے. اب آپ اس کو یوں سمجھیں گے, حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں کسی نے امام حسین کو بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بیماری پسند ہے صحت کے مقابلے میں,
اور مجھے غربت پسند ہے امیری کے مقابلے میں. تو امام حسین نے فرمایا اللہ ان کا بھلا کرے, مجھے تو وہ پسند ہے جو میرے اللہ کو میرے لیے پسند ہے. ان کو بھی کچھ نہیں کہا, دعا دی. اسی طرح اب آپ سید حجویر کی بات سمجھیں گے. سید حجویر فرماتے ہیں بعض ماہرین نے اس مقام کو جمع الجمع کا نام دیا ہے, اگرچہ بظاہر اچھا لفظ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ اس کو جمع الجمع نہ کہا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ ماہرین نے اس لفظ کو جمع الجمع کہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لفظ تو اچھا ہے لیکن جمع الجمع ہو نہیں سکتا. جمع تب بھی ہوگا جب تفرقہ ہوگا. تفرقہ تھا تو جمع ہوئی, جمع الجمع نہیں ہے, کوئی لفظ نہیں ہے. آپ نے فرمایا خوبصورت لفظ ہے لیکن ہے کچھ نہیں, اس کا کچھ بن نہیں سکتا. اتنے بڑے آپ منطق کے عالم تھے کہ بڑے بڑے صوفیہ کے معاملات پہ بھی گفتگو کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں بعض ماہرین نے اس مقام کو جمع الجمع کا نام دیا ہے, اگرچہ بظاہر اچھا لفظ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ اس کو جمع الجمع نہ کہا جائے. اس کی وجہ یہ ہے جمع ہونے کے لیے پہلے تفرقہ کا موجود ہونا لازمی ہے. چونکہ یہاں پر تفرقہ موجود نہیں ہے اس لیے یہاں جمع بھی نہیں ہو سکتی. تفرقہ ختم ہو گیا. یہاں پر تفرقہ جب تھا تو جمع ہو گیا, اب جمع الجمع نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا یہ ایک اچھا لفظ ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں نکلتا. تفرقہ علیحدہ ہونا, جمع جڑ جانا. جمع تفرقہ تھا تو جمع ہو گیا, بس اب جمع ہی ہے. جمع الجمع کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا, آپ نے لفظوں کے ساتھ بھی گفتگو کیا کہ آپ فرماتے ہیں جمع الجمع کچھ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں یہاں جمع بھی نہیں, اگر تفرقہ موجود نہیں ہے اس لیے یہاں جمع بھی نہیں ہو سکتی. اب اس مقام پر انسان کو دوست کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا, جس طرح معراج کی رات. اب آپ دلیل دینے لگے ہیں. جب جمع مشاہدہ حق میں بندہ گم ہو جاتا ہے, اس کو رب کے علاوہ کوئی ہوش نہیں رہ جاتی. اس سے کیا مراد لے رہے ہیں کہ وہ رب کے حکم کو ساری کائنات سے آگے سمجھتا ہے. ساری کائنات سے نہ اپنی ذات کو آگے آنے دیتا ہے, نہ اولاد کو, نہ بیوی کو, نہ بچوں کو, نہ کاروبار کو. جملہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں رکھتا, بس اپنے رب کے حکم کی طرف توجہ رکھتا ہے. تو وہ رب کے مشاہدے میں گم ہو جاتا ہے. اس کو رب کے علاوہ کسی چیز کی کوئی طلب نہیں رہتی. سید حجویر ہمیں اس مقام پہ لانا چاہ رہے ہیں, اپنے مرید کو اس مقام پہ لانا چاہ رہے ہیں. کیا میرے مرید تیری حالت یہ ہونی چاہیے جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر تجھے اپنے نفس کا کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے, تو پھر تو رب کے ساتھ جمع ہے. کیا فرمایا اب اس مقام پر انسان کو دوست کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا. جس طرح معراج کی رات آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ساری کائنات کو پیش کیا گیا لیکن آپ کی نظر حق تعالیٰ کی طرف مبذول رہی. آپ نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا. ساری کائنات سارا کچھ پیش کیا گیا, آپ کی نگاہ صرف رب قدیر کی طرف داتا صاحب فرماتے ہیں مبذول رہی. کچھ نہیں دیکھا آپ نے, کسی طرف آپ نے توجہ نہیں کی, ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا. اس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا, ما زاغ البصر وما طغى, سورہ نجم آیت نمبر 17. نہ آنکھ بس ٹکٹکی باندھ کے اپنے رب کو دیکھتے رہے, اپنے رب کے جلموں میں گم رہے, اپنے رب کے ساتھ جمع رہے. سید حجویر فرماتے ہیں آپ نے یہاں بات مکمل کر دی. آپ نے پہلی ایک بات منصور خلاج کی مکمل ہوئی کہ انہوں نے, منصور خلاج آپ کے آئیڈیل تھے. سید حجویر فرماتے ہیں میں نے ان کی 50 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں, اور پھر آپ نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا شرح منصور خلاج, شرح کلام منصور خلاج. آپ نے ایک کتاب بھی لکھی اور یہ ان کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح جمع تھے رب کریم کی بارگاہ میں. اگر کسی شخص کو کوئی مقام و مرتبہ ملتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات نہ اس میں انوالو کرے, وہ رب قدیر کی طرف سے ہے. اس میں عاجزی آنی چاہیے کہ اپنی ذات آنی چاہیے, عاجزی آنی چاہیے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے محبوب میں گم ہو جاتا ہے, جمع ہو جاتا ہے رب قدیر میں, تو حضور سرور کائنات کی مثال دی, قرآن کی آیت ہے کہ آپ نے سمجھایا ما زاغ البصر وما طغى. معراج کی رات ساری کائنات حضور سرور کائنات کے آگے پیش کی گئی, آپ نے کسی طرف کوئی توجہ نہیں کی. ما زاغ البصر وما طغى, آپ اللہ کی تجلیات پر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے, ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے. پہلا کلام کیا ہوا, السلام علیکم, جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہاں بھی حضور ہمیں نہیں بولے, کیا بولے, السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین. اور حضور کے کرم ہی کرم ہے, بس آپ کے کرم کو یاد رکھا کریں. اور اس ماہ میں درود پاک کی صوفیہ نے لکھا کہ اس ربیع النور میں, ربیع الاول کے ماہ میں, عید میلاد النبی کے موقع پہ ایک دوسرے کو تحائف دے کے محبت کا اظہار کریں.
گھروں کو واش کریں اپنی اپنی بساط و اوقات کے مطابق. نئے کپڑوں کی اگر توفیق ہے تو بچوں کو نئے کپڑے بنا دیں. عید کا سما گھر میں کر دیں. اتوار کے دن شیر خورما بہترین چیزیں تیار کر کے دوسرے گھروں میں تحفہ بھیجیں. بچے سب لوگ نئے کپڑے پہنیں, گھروں کے پردے دھوئے جائیں, گھروں کی صفائیاں کی جائیں. پتہ لگے, بچے پوچھیں کیا ہو رہا ہے تو آپ بتائیں کہ آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, آ گئے مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. یہ گونج ہونی چاہیے. پھر آپ کی محبت کے حضور کہاں کہیں بھی نہیں بھولے, آپ کہیں بھی نہیں بھولے. پھر آپ کو بھی کہیں نہیں حضور کو بھولنا چاہیے. اور سید حجویر نے کہاں بات کو ختم کرتے ہوئے کہ اس طرح گم تھے اللہ پاک کی تجلی میں کہ ساری کائنات پیش کی گئی, کسی طرف توجہ نہیں کی, بس اپنے رب قدیر کی طرف دیکھتے رہے. اللہ کرے کہ یہ کیوں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے رب قدیر کی طرف دیکھتے رہیں. کوئی حکم آ جائے, شادی کا کوئی معاملہ آ جائے, کوئی معاملہ آ جائے تو پتہ کریں کہ اللہ کس میں راضی ہے, اللہ کس طرح ہمیں حکم دیتا ہے. اپنے شادی حالوں کو سلامائز کریں. اور زنان خانے اور مردان خانے علیحدہ ہونے چاہیے, بڑی پارٹیشن. عورتوں کی طرف سے لیڈیز بیرے ہونے چاہیے, مردوں کی طرف جینٹس کھانا دینے والے. آپ جب ہوٹل والے سے کہیں گے وہ اس کا ارینج کر دے گا. ہم نے کروایا الحمدللہ. اور بڑی پارٹیشن لگائیں, یا ہال علیحدہ بک کریں. لڑکی لڑکیوں میں اٹھ کے گاڑی میں بیٹھے اور لڑکا لڑکوں سے اٹھ کے گاڑی میں بیٹھے. اس کو پاک کریں ماحولوں کو. آپ نے کرنا ہے, کوئی نئی قوم نہیں آسمان سے اترنی, کوئی فرشتے نہیں آنے, آپ نے یہ سارا کرنا ہے. ان قریب آپ کے بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں, کوشش کریں, اللہ مدد کرے گا. بے شک ناممکن ہو چکا ہے لیکن کوشش کریں گے تو اللہ مدد کرے گا. پارٹیشن ہو, زنان خانے مردان خانے علیحدہ ہوتے تھے اسلام میں. عورتیں اور مرد جب جاتے تھے تو دونوں وہ ایک بیٹھک میں چلے جاتے تھے. گھروں میں ایسا ہی سسٹم تھا, مردوں کا کھانا علیحدہ لگتا تھا, عورتوں کا علیحدہ لگتا تھا. آج سب الٹ پلٹ ہو گیا. اتنی خرابیاں پیدا ہوئی, بدگمانیاں اس سے پیدا ہوئی, تباہ ہو گیا معاشرہ, سارا معاشرہ تباہ ہو گیا. عورت کو مرد پہ شک پڑنے لگ گیا, مرد کو عورت پہ شک پڑنے کی وجہ سے کہ جب ہم کٹھے ہو گئے تو سارا کچھ برباد ہو گیا. اسلام کے قواعد و ضوابط کو جیسے ہی ہم نے ترک کیا, ہماری ذاتیں ہی فنا ہو گئی. اگر ہم دوبارہ جمع ہو جائیں تو اسی پہ حق کے ساتھ حق کے مشاہدے میں جمع ہو جائیں تو اللہ پاک ہم پہ وہی کرم دوبارہ کر دے گا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. وہ جب بھی صحابہ تابعین اپنا کوئی فیصلہ کرتے تو پہلے قرآن کو دیکھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرے لیے اگر لوگوں کے لیے اگر مجھے ناراض کرے گا, یاد رکھ میں لوگوں کو کبھی تجھ سے راضی نہیں ہونے دوں گا, کبھی راضی نہیں ہونے دوں گا. اور اگر تو لوگوں کو ناراض کرے گا, مجھے راضی کرے گا, تو پھر یہ بھی یاد رکھ میں لوگوں کو تجھ سے ناراض ہی نہیں ہونے دوں گا. میں کیونکہ دل میرے اختیار میں ہے. دل کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. آپ جتنی مرضی سختی کرو, اولاد پھر بھی ہاتھ چوم رہی ہوتی ہے کیونکہ دل اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے کہا تو مجھے ناراض کرے گا, لوگوں کو راضی کرے گا, میں لوگوں کو کبھی راضی نہیں ہونے دوں گا. تو مجھے خوش رکھے گا, لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا, یاد رکھ میں لوگوں کو کبھی ناراض نہیں ہونے دوں گا. میں تیرے ساتھ کبھی اولاد کو ناراض نہیں ہونے دوں گا, تیرے ماں باپ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا, تیرے عزیزوں اقارب دوستوں کو ناراض نہیں ہونے دوں گا, کیونکہ تو نے مجھے ناراض نہیں ہونے دیا. تو نے مجھے ناراض, اور اگر تو نے میرے قانون کی دھجیاں بکھیر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی تو جان بھی دے دے گا تو ان کو راضی نہیں کر سکتا. وہ پھر بھی کہیں گے یار 50,000 کا کھانا پکیا, نون ہی بڑا کھٹ یا تیز بہ گیا. بی پی والے بندے نے تو یہی کہنا نا, وہ لاکھ روپیہ برباد ہو گیا جنہیں کھانا پکایا لگ. وہ بی پی والے کہا یار ہے نہ نمک یار پاوے نارمل ہی ہو, یار ہے کوئی کھانا ہے نہ نمک یار ہے. تو یہ, اور اگر آپ اللہ کو راضی رکھو گے تو خدا کی قسم وہ سارے خلق کو آپ سے راضی کر دے گا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سید حجویر نے 10 مکمل ہوا اور یہ 10واں مکاتبہ فکر کو ہم گرا لگانے لگے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت سی یہاں چھوٹی سی گفتگو کی ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے اپنی بعض تصانیف کا ذکر کیا, آپ کتب کثیر کے مصنف تھے, لیکن اللہ کی قدرت ہے سب ناپید ہو گئی. یہ اللہ نے بچا لی, وہ جانتا ہے. فاروق لینارڈ نے مسلمان ہونا تھا کہ 2 بھائی تھے, کشف المحجوب پڑھ کے مسلمان ہوئے. ابھی بھی ایک کا مزار نیچے ہے, آج یہ نیچے زیارت کرنے جائیں گے. کسی نے ان سے وعدہ کیا کہ میں فاروق لینارڈ کی قبر دکھاتا ہوں آپ کو. وہ جب جیسے ہی وہ سونے کے دروازے سے اندر انٹر ہوئے تو پیالی وہ جرمن سے ان کے ہاتھ میں آ گئی. میں نے پچھلا واقعہ سنایا تھا, انہوں نے وہ ڈرائنگ روم جرمن کے ان کے ڈرائنگ روم کی پیالی, اور جو اتنی نایاب تھی صرف ان کے گھر میں تھی, دنیا میں اور کہیں تھی بھی نہیں. چائے بھی چائے. تو وہ تخت بلقیس کا واقعہ پڑھ کے ان کے بس ذہن میں ایک خیال تھا کہ یار یہ مسلمانوں کے پاس یہ چیز آج بھی ہے,
تو سید حجویر نے خود یہ سارا کچھ دکھا دیا. تو یہ کتاب اس قدر برکت والی ہے. یہ بس باقی بچی، باقی اللہ کی حکمت ہے، باقی سب ناپید ہوگی. یہاں پہ آپ نے کچھ اپنی کتابوں کا ذکر کیا، سید حجویر کی بات تصنیف کا تذکرہ. آپ نے ابتدائی حال میں اس موضوع پر ایک کتاب تحریر کی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس موضوع پر جمع و تفرقہ پر ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا نام کتاب البیان العیان تھا. اسی طرح میں نے اپنی کتاب بحر قلوب میں بھی جمع کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے، لیکن یہاں کیونکہ میں نے اختصار کو پیش نظر رکھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف المحجوب میں اختصار کا طریقہ اپنایا، اس لیے میں ہلکی ہلکی سی گرا لگاتا ہوا آگے چلتا جا رہا ہوں. ہلکی ہلکی میری یہ بقیہ کتابیں دیکھ لیں، اس میں نے ان پہ تفصیلی گفتگو کی ہے. آپ اپنے مریدین کو کہہ رہے ہیں، مریدین کا ایک بڑا وسیع حلقہ ہوتا تھا اور یہاں کشف المحجوب پڑھائی جاتی تھی. سید حجویر کا یہ مسجد علی حجویری خانقاہ حجویریہ خانقاہی نظام تھے. دعا کرو کہ خانقاہی نظام دوبارہ آ جائے. خانقاہ کیا بناتی تھی؟ صوفی بناتی تھی. صوفی بناتی تھی. اور صوفی کیا ہوتا تھا؟ خدمت گزار. صوفی اپنے مریدوں کو پانی ڈال کے دینے والا، صوفی اپنے مریدوں کو کھانا کھلانے والا. دیکھیں نا، کائنات کے سب سے بڑے صوفی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کی صفتیں جمع کر لی جائیں، آپ میں ڈال دی جائیں تو صفتیں چھوٹی آپ بڑے. ہائے ہائے، صفتیں چھوٹی آپ بڑے. بعد از خدائے بزرگ تو قصہ مختصر. اور دیکھیں دودھ کا پیالہ ایک مائی لے کے آئی ہے اور ابو ہریرہ بھوک سے بہت بے چین ہے. وہ پیالہ آپ نے دیکھا تو آپ نے شکر کیا. ابو ہریرہ نے صحابہ صفہ چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا ان کا دھیان رکھا کرو باقیہ صحابہ کو کہ دین کے لیے وقف ہے. تو جب عورت وہ دودھ کا پیالہ لے کے آئی تو حضرت ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے، رنگ سرخ ہو گیا دودھ کا پیالہ دیکھ کے. سید آقا کریم کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دیکھو کتنے اصحاب بیٹھے ہیں. تو آپ نے گنا، فرمایا یا رسول اللہ 70 اصحاب بیٹھے ہیں. فرمایا یہ ایک ایک کر کے سب کو دیتے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اتنی بھوک تھی، جب کوئی صحابی دودھ پیتا تھا تو میں پیڑیاں اونچی کر کے دودھ کے اندر دیکھتا تھا، تو میں دیکھتا تو دودھ اتنے کا اتنا ہی رہتا. آپ فرماتے ہیں مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ یہ نیچے جاتا ہی نہیں ہے کہ میری باری ضرور آئے گی. 70 صحابہ نے وہ دودھ پیا. پیالہ ایک سوتر بھی نیچے نہیں گیا، ایک انچ بھی نیچے نہیں گیا، اور سیر ہو کے پیا. یہاں تک سیر ہو گئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری جان میں جان آ گئی. میں نے وہ پیالہ لا کے دوبارہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رج کے پیا، رج کے. میں نے کہا حضور بابا، حضور نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا، پھر دیا، فرمایا اور پیو. فرمایا یا رسول اللہ اب نہیں پیا جاتا. فرمایا یا رسول اللہ اب نہیں پیا جاتا. پھر حضور پاک نے وہ پیالے 71 صحابہ کا بچہ ہوا دودھ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. آج اگر ویسے پیر بنو گے تو پھر کچھ حاصل ہوگا. 70 صحابہ نے پیا، ابو ہریرہ نے پیا. پھر ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھ لیں آپ. ہمارے پیران عظام کہاں کھڑے ہیں. خانقاہ یہ بناتی تھی، خانقاہ حجویریہ مسجد علی حجویری خانقاہی نظام یہ بناتا تھا کہ پیر اٹھ کے خود خدمتیں کر رہا ہوتا تھا، کھانے ڈال کے دے رہا ہوتا تھا. یہ ہے خانقاہی نظام. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ بندہ ایسے مسلمان نہیں کرتے. صوفی کردار سے اپنے وجود سے تبلیغ کرتا ہے، عالم اپنی زبان سے تبلیغ کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے کردار سے تبلیغ کرتے تھے. جب تک آپ اپنے کردار سے تبلیغ نہیں کریں گے آپ کبھی اپنے بچے کو مسلمان نہیں کر سکتے. آپ اسے ساری زندگی کہتے رہے سچ بول، خود جھوٹ بول رہے ہو تو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بحر قلوب میں جمع کے بارے میں تفصیلی بات کی ہے، لیکن کیونکہ یہاں اختصار پیش نظر ہے اس لیے اتنا ہی کافی ہے. صوفیہ کرام میں سیاری مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کا مسلک یہی ہے. ہم مکتبہ سیاریہ پڑھ رہے تھے. اب ابو عباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکتبہ تھا، جمع و تفرقہ کی گفتگو. داتا صاحب فرماتے ہیں ان کے مکتبے کے بارے میں تعلق رکھنے والے اس مسلک کے جو لوگ ہیں فرماتے ہیں کہ یہ ان کا صوفیہ کرام میں سیاری مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کا مسلک یہ ہے. میں نے جو بیان کر دیا ہے اور یہ عقیدہ صوفیہ کے درمیان مقبول ہے. سیاری مکتبہ فکر یہ 1000 سال پہلے کی باتیں ہیں جو آپ آج سن رہے ہیں. داتا صاحب نے فرمایا کہ سیاری مکتبہ فکر صوفیہ کے نزدیک یہ ایک مقبول مکتبہ تھا. اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلی مرتبہ
2 فرقے جن کو آپ نے مردود لکھا، اگلی سے اگلی مرتبہ 12 مکاتبہ کا فکر کا ذکر کیا تھا، 10 مقبول آج مکمل ہوئے، اب اگلے 2 مردود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ان سے بچا لیں۔ پیر کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مرید کو بد عقیدہ لوگوں سے بچائے۔ حاصل کلام بڑا خوبصورت اس میں لیا کہ جمع پر کہ حاصل کلام اس میں یہ لیا، لوگوں حق کے ساتھ جمع ہو جاؤ۔ صاحب نے کیا پیغام دیا آپ کو سید حجویر نے؟ لوگوں حق کے ساتھ جمع ہو جاؤ، سودا نہ کرو، حق کے بغیر کوئی سودا نہ کرو۔ امام حسین کو یاد رکھو، بس حق کے بغیر کوئی سودا نہ کرو، حق کے ساتھ جمع ہو جاؤ۔ حق کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن کا روز کھولنا اور پڑھنا ہے۔ حق کیا ہے؟ سچ کا بولنا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فن میلاد منانے کا ایک خوبصورت طریقہ، ایک خوبصورت گر دیا ہے۔ گرو وہی ہوتا ہے جو گر دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ گر دیتا ہے، اور چیلا اگر اس گر کو مان جائے تو وہ بھی ایک دن گرو بن جاتا ہے۔ سید حجویر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جو مرید ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، میرا نام واصف باصفہ، میرا ورد سے میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ میرا نام واصف باصفہ، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ یہ ساتھ آپ کی منقبت لکھی ہوئی ہے۔ آپ عوان تھے اور مولا علی کے بیٹے تھے۔ علوی اور عوان جو ہے یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، اور جو سیدہ کائنات سے ہیں وہ تو سادات ہیں، بادشاہ ہیں، وہ تو داتا علی حجویری، غوث پاک، یہ تو مولا علی سے سیدہ کائنات سے ہیں۔ تو بقیہ جو ازواج سے ہیں وہ عوان ہیں، علوی ہیں، اور بھی ہیں۔ تو واصف علی واصف عوان تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے میلاد بنا لیا جس نے اپنی زندگی میں ایک خوبی کو ڈال لیا، ایک خامی کو نکال لیا، اس نے میلاد بنا لی۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا تو اس نے سچ بولنا شروع کر دیا اس ماہ میں، اس نے میلاد بنا لیا۔ اگر کوئی بے نمازی تھا اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی اس ماہ میں، اس نے میلاد بنا لیا۔ اگر کوئی فلم ڈرامے گانے باجے دیکھتا تھا اس نے اس ماہ میں توبہ کر لی، اس نے میلاد بنا لیا۔ اس نے میلاد بنا لیا۔ ایک خوبی کو اپنے وجود میں ڈالنا اور ایک خامی کو اپنے وجود سے نکالنا، یہ میلاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میلاد ہے۔ جس نے ایک خوبی کو ڈال لیا، ایک خامی کو نکال لیا، اس نے حضور کو خوش کر دیا۔ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آتے ہی آپ نے پورا سجدہ کیا، پورا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آتے ہی آپ نے امت کو پیغام دیا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ ان جوان نسل سے امید ہے کہ یہ اللہ سے جڑیں اور نماز نہ کبھی ترک کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توبہ کا واقعہ یوں ہے، اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ حضرت واصف کا یہ بھی قول ہے کہ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اگر بندے کو احساس ہو جائے کہ یار میں یہ صحیح نہیں کر رہا تو سمجھو توبہ کی ابتدا ہو۔ اے اللہ رب العالمین آئیں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو توابین پسند ہے، اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرتا ہے۔ آئیں توبہ کریں کہ اللہ ہم سے بھی محبت کرنے لگ جائے اور ہم اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اے یار ہم الراحمین، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہے، ہم صدق دل سے اس ماہ مقدس میں، ماہ ربیع النور میں، تیرے پیارے نبی کی ولادت میں تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ تجھے اس سہانی گھڑی کا واسطہ، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ سید حجویر کی چوکھٹ کا واسطہ، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدق دل سے توبہ کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اس طرح ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا، جیسے ابھی۔ آپ کو نئے سفید رنگ کے نامہ اعمال مبارک ہوں، ان کو کالا نہ کرنا۔ بس خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو جائے جلدی سے توبہ کر لینا۔ صوفی باصفات فرماتے ہیں اگر تجھے گناہ سے شرم نہیں تو تجھے توبہ سے شرم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا مجھے وہ گناہ گار بڑا ہی پسند ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتا، جلدی سے توبہ کر لیتا۔ خدا نہ خواستہ پہلے تو ایسی توبہ کرو کہ جس کا ذکر اللہ نے 28ویں پارے میں کیا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہماری توبہ لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ اور اگر توبہ ٹوٹ جائے تو جلدی سے توبہ کر لو، کیونکہ موت ہمیں توبہ پہ ہی آئے، گناہ پہ نہ آئے۔
موت ہمیں توبہ پہ ہے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, تو ہماری توبہ قبول فرما. حضور کی ولادت کے صدقے, ربیع النور کے صدقے, یاد رکھیں حق باقی رہ جاتے ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سابقہ نمازیں ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا, آگے سے قضا نہ ہونے دینا. خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو پھر قضا کر لینا. اللہ پاک توفیق دے کہ کبھی نہ قضا ہو. یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حق باقی رہ جاتے ہیں, جن کا لینا دینا پوری کوشش کرتے رہنا. جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا, باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. درود تاج میرے پیچھے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور كافر ورب مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون من نور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے, صحت کے تاج رکھتے, سلامتی کے تاج رکھتے, برکت کے تاج رکھتے. یا اللہ جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان کیا وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ جن گناہوں نے ہمارے میاں بیوی کے جھگڑوں کو جنم دیا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ جن گناہوں نے ہمارے رزق میں تنگی کر دی اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما. یا اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما. یا اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما. درس کے بعد درود حجویریہ جو داتا صاحب نے لکھا ہے تقسیم کیا جائے گا. اس میں نمبر ہے, اس نمبر پہ اپنا نمبر سینڈ کر دیں تو آپ کو خوبصورت میسج پہنچا کریں گے. سب کو ابھی دیا جائے گا درود حجویریہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر درود کی فضیلت ہے تو صبح شام مجھ پہ 10 مرتبہ پڑے گا. کل بروز قیامت حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے تو 100 مرتبہ پڑے گا. اللہ اس کی 100 عجزیں پوری کرے گا. 30 دنیا میں 70 آخرت میں جو 1000 مرتبہ پڑے گا کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے گا. 1000 کی نیت کر لو, 100 کی نیت کر لو, 10 کی نیت کر لو. درود پاک کثرت سے پڑھو, درود پاک کثرت سے پڑھو, درود پاک کثرت سے پڑھ کے اس ماہ ربیع النور میں کثرت سے درود پاک پڑھ کے حضور سے محبت کا اظہار کرو. ہزاروں کی تعداد میں روز پڑھو. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. پھر ایک دوسرے کو تحائف دے کے حضور سے محبت کا اظہار کرو. حضور نے حکم دیا کہ تحائف دو, محبت بڑھتی ہے. پھر یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا. نماز مغرب پڑھے گا پلس رات سے بجلی کی طرح گزرے گا. نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. آپ کو اللہ کے رسول کی محبت کا واسطہ, ربیع النور کا واسطہ, آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حضور کی آنکھیں ٹھنڈی رکھنا. اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے گا. اللہ آپ کی آل کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے گا. اللہ ہماری آل کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے گا. یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز عطا کر دے, تحفہ دے دے جیسے تو نے معراج کی رات دیا. اللہ ہماری زندگیوں میں سید حجویر کے تصدق و توسل سے 5 وقت کی نماز ڈال دے. ٹی وی سے, انٹرنیٹ سے, DVD سے جو میری بیٹیاں یہ درس دیکھ رہی ہیں اللہ پاک ان کی زندگیوں میں بھی نماز کو ڈال دے. ماں نمازی ہوگی, بیٹا تہجد گزار ہوگا, ماں تہجد گزار ہوگی, بیٹا ولی اللہ ہوگا, ماں ولی اللہ ہوگی, بیٹا غوث ہوگا یا کتب ہوگا. ماں اگر گانے باجے دیکھے گی بیٹا ہری سنگھ پیدا ہوگا. یا اللہ ہمیں گانے باجے سے بچا, ہمیں بے حیائیوں سے بچا. قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی عطا فرما. نمازوں کو اذکار کے ساتھ درود کے ساتھ ہمیں وابستگی عطا فرما. یا اللہ ہم پہ رحم فرما. یا اللہ ہم پہ کرم فرما. یا اللہ ہم پہ فضل فرما. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرما. ہمارے دل کو حضور کے ساتھ دھڑکنے کی توفیق عطا فرما. ہماری آنکھوں کو ہمیشہ حضور کے ذکر سے پرنم فرما. اللہ آنکھ میں آنسو دے دے, حضور کی یاد میں آنکھ میں آنسو دے دے. اس میلاد مبارک کے مہینے میں ہمیں حضور کا عشق دے دے. اللہ ہمیں حضور کا عشق دے دے. اللہ ہمیں حضور کی محبت دے دے. اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ اللہ ہمیں حضور کی محبت دے دے. اللہ ہمیں حضور کا عشق
عشق دے دے اللہ، ہمیں جمع کر دے حضور کی محبت کے ساتھ یا اللہ تو ہمارے دلوں کی کیفیت جانتا ہے، ہم جیسی بھی حضور سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کو زیادہ کر دے، اللہ اس کو زیادہ کر دے، اللہ اس کو زیادہ کر دے، اللہ اس محبت کو زیادہ کر دے اللہ، ہمارے دل کی ہر دھڑکن محمد 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 یا اللہ، ہمارے دل کی دھڑکن محمد 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 کر دے یا اللہ تجھے تعالیٰ، اللہ تجھے اپنے حبیب لبیب کی ولادت کا واسطہ ہمارے دلوں کو نور کر دے اللہ، ہمارے گھروں کو اللہ دارالامان کر دے، امن کی جگہ کر دے اللہ، ہمیں سکون دے دے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے تجھے حضور پاک کے لعاب دہن کا واسطہ اللہ تعالیٰ صحیح صاحب کو، جملہ واصف علی کی والدہ کو اللہ تعالیٰ، شہریار کی والدہ کو، اقبال سے جملہ اصغر علی حجویری، جتنے لوگ کھڑے ہیں اللہ ربی النور کے صدقے حضور کے لعاب دہن کے صدقے اللہ سب کو شفا دے دے اللہ، سب کو شفا دے دے اللہ، حضور کی لیڈی ڈاکٹر دائیا شفا بنت عمر کے صدقے اللہ ساری امت کو شفا دے دے، امت کے بیماروں کو شفا دے دے اللہ، قرض داروں کے قرضے اتار دے اللہ، قرض داروں کے قرضے اتار دے اللہ، قرض داروں کے قرضے اتار دے اللہ، جن کی بچیاں ہیں بچے نکاح کے لیے بیٹھے سیدھا کائنات کے صدقے نکاح کے نیک اسباب پیدا کر دے اللہ، نکاح کے نیک اسباب پیدا کر دے اللہ، تنگ دستی کا دور ہے، پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس اللہ، خوشحالی دے دے اللہ، جیبوں کو رزق کے حلال سے بھر دے اللہ، جیبوں کو رزق کے حلال سے بھر دے اللہ، جیبوں کو رزق کے حلال سے بھر دے اللہ، دلوں کو نور ایمان 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 سے بھر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، تم سے راضی ہو جا اللہ، تم سے راضی ہو جا اللہ، یہ 10 مکاتبہ فکر کو کمپلیٹ کیا تیری توفیق سے، تیرے ولی کی نگاہ سے یا اللہ، 7واں سال لگنے والا ہے تیری ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھے، تجھے سید جویر کا واسطہ، ان کے بابا مولا علی کا واسطہ مولا، تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، کملی والے کے بدوہا کے چہرے کا واسطہ اللہ، آپ کی واللیل کی زلفوں کا واسطہ، ماذا البصر وما طغی کے سرمے کا واسطہ یا اللہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، سیدہ کائنات کی سفید ردائے مبارک کا صدقہ اللہ، سید حجویر، سید محروم کتب امم کا صدقہ، صدقہ حدیث و قرآن کا، حضور کی ودوحا کے چہرے کا، زلفوں کا صدقہ اللہ، ہم سب کی پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی ختمہ، اگر دعوتن رد کنی ورکبو، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، کریمہ 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 ببخشائے برحالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیر از تو فریاد رس، توی آسیارا خطا بخشو بس، خطا بخشو بس، خطا بخشو بس، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر نزاع کے وقت سلامت میرا عشق بھی رہے ایمان بھی رہے، عشق بھی رہے ایمان بھی رہے، عشق بھی رہے ایمان بھی رہے، بس وفبد امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔